الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ ہم یوٹیوب کے ذریعے سے آپ تمام حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے اہم مسائل اور زکوٰۃ کے ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جس سے انشاءاللہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو ضرور ان مسائل کو جان کر آپ کے عملی زندگی میں اس کا بھرپور فائدہ ہوگا اور آپ اس کو اپنی عملی زندگی میں ضرور لائیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب زکوٰۃ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو جو مال و دولت عطا فرمائی ہے وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اگرچہ انسان اس کے پیچھے محنت کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال و دولت عطا فرمائی ہے یہ مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ ہاں، اتنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نیابت یعنی بطور نائب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان مالوں کا مالک بنایا ہے اور مسلمان اس کے مالک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی۔ کتنے مال میں فرض کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو مال تمہارے ضرورت اصلیہ سے فارغ ہو، زائد ہو، اور جو مال بچ جائے، زیادہ ہو، تو اس مال میں جو ہے صرف 40واں حصہ، جس کو 2.5% کہا جاتا ہے، یہ 2.5% جو ہے ہر سال یعنی سال گزرنے کے بعد جو ہے بندے کے اوپر نکالنا ضروری ہے، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال، مفتی صاحب زکوٰۃ دینا کیوں ضروری ہے؟ کیا صرف رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا ضروری اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے قرآن میں امر کا صیغہ فرمایا۔ امر کہا جاتا ہے حکم کو، یعنی جس کا ماننا ضروری ہے، جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنا ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، جو صاحب حیثیت ہو، جو مال والا ہو، تو اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اور اس لیے بھی دینا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اندر درجات رکھے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مالدار بنایا اور اللہ نے کچھ لوگوں کو غریب بنایا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان مالداروں کے ذریعے سے ان غریب اور ضرورت مند لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ کہ اگر مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ کو صحیح طور پر نکالیں گے تو ان کی زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کے ان ضرورت مند اور غریب لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اور زکوٰۃ دینا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ جو ہے ایک غریب اپنے غریبی کی بنیاد پر کفر کا راستہ اختیار نہ کرے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ قریب ہے کہ غریبی انسان کو کفر تک پہنچائے۔ اگر ہم مسلمان جو صاحب نصاب ہے، اگر وہ اپنی زکوٰۃ کو نہیں نکالیں گے اور وہ صحیح اور پورے طور پر زکوٰۃ کو نہیں نکالیں گے تو اس صورت میں اس ضرورت مند کی جب ضرورت زکوٰۃ کے ذریعے سے پوری نہیں ہوں گی تو وہ غریب اور ضرورت مند فقیر آدمی اپنے اس فقر کی بنیاد پر، غریبی کی بنیاد پر، پیسے نہ ملنے کی وجہ سے اور مسلمانوں کے صاحب حیثیت لوگوں کے، صاحب نصاب لوگوں کے اس کی ضرورت کو پوری نہ کرنے کی وجہ سے وہ کفر کا راستہ اختیار کریں۔